अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन कराम, आपने गुज़श्ता वीडियो में महसूस किया होगा कि लास्ट पे जाके मैंने उजलत में उसको ख़त्म कर दिया, इसलिए कि मैं जहाँ बैठा हुआ था या रूटीन में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पियानो का सेशन था, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था और पियानो भी खासा लाउड था, तो मैंने उजलत में फिर उसको बंद कर दिया। वरना मैं दीन फरोश सांडों के बारे में अभी कुछ और बात करना चाह रहा था। बहरहाल उसके लिए माजरत। पाकिस्तान में एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, वो मैंने कल पिछले व्लॉग में उसका जिक्र भी किया आपसे थोड़ा सा। ये जो सांड लड़ रहे हैं, ये दीन फरोश मुल्ला जो हैं, जिस तरह फजलुर रहमान ने अपनी नशिस्त से ताहिर अशरफी को धक्का देते हुए उठा के कहा कि ये मेरी सीट है, तुम यहाँ बैठने वाले कौन होते हो, उससे पहले उसी सीट पर ताहिर अशरफी बैठ के अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के मर रहा था। और अच्छा, उसका औकात से ज़्यादा बढ़ के मारना बनता भी है, इसलिए कि उसने सारी ज़िंदगी जिन लोगों के लिए काम किया है उनकी पुश्त पर जब वो खड़े हुए होंगे तो ऐसा बंदा फिर जो भी बकता चला जाएगा, लोगों को सुनना पड़ता है। ये बंदा बारहा बहुत से मुकामात पर गिरा पड़ा, कभी सड़कों पर, कभी फुटपाथ पर, कभी किसी होटल में, और फिर लोग आते हैं इसको उठा के ले जाते हैं और पता चलता है कि जी इसको फूड पॉइज़न हो गया। वो फूड पॉइज़न क्या होता है आप जानते हैं कि हजूर जो है वो जब थोड़ा सा हैंगओवर हो जाता है तो फिर वो बस गिरना ही होता है ना, फिर और क्या करना होता है। ये वो लोग हैं जो वाक़तन दीन फरोश हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दीन की दुकानें खोल रखी हैं इन्होंने, चाहे ताहिर अशरफी हो या चाहे फजलुर रहमान हो। फजलुर रहमान भी कोई इतने साबित सवित्रे आदमी नहीं है। देखिए, बाबा हारून रशीद ने कहा कि क्या अजीब बात है कि एक आलम दीन अपने मुँह से कह रहा है कि हाँ मैं बदमाश हूँ। याद है ना आपको, फजलुर रहमान ने कहा कि तुम अगर हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम तुमसे बड़े बदमाश हैं। एक आलम दीन को इस तरह की ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। और मैंने पिछले व्लॉग में वो भी कहा था कि मोहसिन नकवी को जिस मुफ्ती साहब ने बड़ा गले लगा के जफ्फी डाल के उसको चूमा, उस मुफ्ती को भी कुल्ली करनी चाहिए, 7 बार मेरा ख्याल ब्रश करना चाहिए और अपना मुंह पाक करना चाहिए। किन लोगों के हाथ में यार हमारा दीन आ गया है कि ये जितने दीन फरोश हैं असल में हमारी तबाही का सबब भी यही है। ये मैंने कल भी कहा था। अच्छा खैर छोड़िए, दफ़ा कीजिए इस बात को। लेकिन इन सांडों की लड़ाई आप जानते हैं क्यों शुरू हुई है? मदारस के हवाले से जो बिल फजलुर रहमान ने दोनों ईवानों से पास करवाया, ये असल में अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इन मदारस को रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए। बहुत से मदारस अभी भी ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा इनको हुकूमती तहवील में होना चाहिए। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, भले ये फ़ौज 47 की जाली हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, इनको सरकारी तहवील में इसलिए होना चाहिए कि ये मदारस जो हैं ये फ़िरका वारियत का सबब बनते हैं और ये दूसरे ममालिक से, ख़ास तौर पर अरब ममालिक से और कुछ दूसरे मुल्कों से ये चंदा वसूल करते हैं, फ़ंड्स लेते हैं दीन के चक्कर में कि हम दीन का फैलाव करते हैं, हम दीन फैलाते हैं। असल में ये दीन नहीं फैलाते, ये अरबों रुपया बल्कि अरबों डॉलर इकट्ठा करते हैं। अब देखिए ना, वो जामिया बनोरिया को देख लीजिए, उनकी औलादें आपस में लड़ती नहीं और मामला अदालतों में चले गए क्योंकि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर उनकी लड़ाई थी। अगर एक मदरसे का या एक जामे का ये हाल है कि वो अरबों रुपए में है, और फिर इसी तरह यूके में कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ महीने पहले, एक पूरे ख़ानदान को ख़वातीन समेत 10-10, 15-15 साल सज़ाएँ हुई हैं और वो सारे के सारे पीर थे, पीरखाना चला रहे थे और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये है इन लोगों का चेहरा। पाकिस्तान में दीन फरोशी अरूज पे है इस वक्त। ये लोग दीन की आड़ में पाकिस्तान की मासूम आवाम को और कुछ जुहला को भी ये वर्गलाते हैं, उनको इन चीज़ों के पीछे लगाते हैं और असल में अपने मकासद हासिल करते हैं। हमने आज तक अपने मुल्क का जो नुकसान किया है वो इन दीन फरोश मुल्लाओं के पीछे लग के किया है। ये कुछ नहीं बेचते, इनसे ज़्यादा अच्छा दीन आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। कुरान से बड़ी क्या तालीमात होंगी यार, कुरान से बड़ी कौन सी किताब होगी? आप कुरान को पढ़ लीजिए, उसको तर्जमे से पढ़ लीजिए, अपने बच्चों को खुद अपने घरों में अपना कुरान पढ़ाइए, उनको हदीस पढ़ाइए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारा दीन असल में है क्या। हमारे लिए इन दीन फरोश मुल्लाओं ने दीन मुश्किल कर दिया। इन्होंने हमें इतना डरा दिया अपने रब्बे करीम से कि जिसकी हद नहीं, जो बार बार ये कहता है कि मैं अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना प्यार करती है, आप देख लीजिए। इंसान तो दूर की बात, आप कभी जानवरों को अपने बच्चों के साथ प्यार करते देखिए, उस माँ को। आपने बहुत सी मिसालें ऐसे वो वाइल्ड लाइफ चैनल पर आपने देख रखी होंगी कि जानवरों में माओं ने अपनी जानें दे दी लेकिन अपने बच्चों को बचा लिया। अगर ये खुदाई सिफ्त इंसान ने अपने इंसान की एक माँ में डाली है
تو ذرا سوچئے جو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، اس کا دین کتنا مشکل ہوگا یار۔ اور یار 5 وقت سجدہ ہی تو کرنا ہے اپنے رب کے سامنے۔ سجدہ کرانا یہ تھوڑی ہے کہ اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، فرشتے کیا کم تھے؟ مقصد تو یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی کرنا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی نہیں کر پاتے، اور میرے ملک کے حکمران اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے، آپ یقین مانیے ان بغیرتوں نے داڑیاں بھی رکھ چھوڑی ہیں۔ آپ عطا تارڑ کو دیکھ لیجئے، یہ ہر روز اپنی قبر بھاری کرتا ہے صرف اپنے چور، ڈاکو، لٹیروں، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا کیا بکواس نہیں کرتا یہ بندہ، اور کیا کیا مغلظات نہیں بکتا یہ عمران خان کے لیے، کبھی بشرا بی بی کے لیے، کبھی دوسرے لوگوں کے لیے، اور کتنی دل آزاری کرتا ہے ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے اتنی اس دور میں قربانیاں دی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بالخصوص۔ یہ کیا کیا نہیں بکتا ان کے لیے، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا نانا بھی اور رفیق تارڑ بھی، وہ بھی اتنا ہی بدذات بدبخت آدمی تھا، رشوت کا بھرا ہوا بریف کیس لے کے کوئٹہ چلا گیا تھا ججز کو خریدنے کے لیے۔ کہنے کا مقصد اب یہ ہے کہ یہ دین فروش ملاؤں کی اب جان چھوڑ دیجئے، یہ سب آپ کے سامنے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے، کہ 26 نومبر کو جو ہوا اس جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا ڈرامہ رچانا شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈی چوک تک آئیں گے، یہاں بلوا بھی ہوگا، گیس بھی چلے گی، گولیاں بھی شاید چل جائیں، یہ سب کچھ ہوگا، اور بابرکر اب توجہ ہٹا دی جائے گی 26 نومبر سے، اور پھر توجہ ساری کی ساری مبذول ہو جائے گی ان لوگوں کی جانب۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ہم اگر ڈی چوک میں آ گئے اور تم نے لوگوں نے جو کچھ 26 نومبر کو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا ہے، اگر تم نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم تمہیں پھر شام کا وہ بشار الاسد اور بنگلہ دیش والا منظر تمہیں یاد کرا دیں گے۔ ہمارے حکمران ابھی تک عقل کے ناخن نہیں لے رہے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، اور ابھی تازہ ترین بشار الاسد آپ دیکھیے کہ 53 سالہ اس کے خاندان کا اقتدار بالآخر زمین پہ لگ گیا، اور اب وہ بندہ ہاتھ جوڑتا پھر رہا ہے روس میں جا کے سیاسی پناہ لیے۔ سیاسی پناہ لینا ہاتھ جوڑنا ہی ہوتا ہے کہ حضور مائی باپ ہماری جان بچا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے در پہ ہے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس اب کچھ اور رہا نہیں، کچھ بچا نہیں۔ اب وہ پتہ نہیں وہاں چیریٹی پہ پلے گا، کیسے پلے گا، اور یہی سب کچھ ان حکمرانوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ شہباز شریف جیسا مکروہ آدمی یہ جعلی مینڈیٹ پر آیا ہوا جعلی وزیر اعظم کہتا ہے کہ اسلام آباد پر ہونے والا وہ جو حملہ تھا جی، اس کے جو انتشاری ہیں، اس کے جو فسادی ہیں، اور جنہوں نے یہ سازش کی، اس میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو میں اور 26 نومبر میں جن لوگوں نے سازش بنی اور جن لوگوں نے یہ سارا بلوہ کروایا، جنہوں نے یہ گولی چلانے کے احکامات دیے، اور تمہارے سمیت اور محسن نقوی سمیت، عطا تارڑ سمیت، اور رانا ثناء اللہ سمیت، خواجہ آصف سمیت کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ بات جمع خاطر رکھیے شہباز شریف صاحب۔ آنے والے وقت میں اس گولی چلنے پر آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اور آپ سب لوگ واجب القتل ہیں۔ آپ لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچنا ہے۔ یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی سازش بننے والوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بس ایک بار یہ رات ذرا ٹلنے دیجیے، ذرا صبح ہونے دیجیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا جی، چلتے چلتے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک موبائل فون اور $1200 کی خریداری کا سامان آپ بس پاکستان لا سکتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہی حکومت سمیت، ابھی پچھلے عرصہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اوورسیز پاکستانیوں سے، چیئرمین نیب بھاشن دے رہے تھے کہ لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں، تو پھر $2 لاکھ سے لے کے $5 لاکھ تک یہ ملک سے باہر پیسہ لے جا کے تو یہ نیشنلٹیز لے رہے ہیں، اور اس مد میں 12 لاکھ افراد باہر چلے گئے۔ چیئرمین نیب کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ ان 12 لاکھ لوگوں میں سے بیچارے کتنی اتنی حیثیت رکھتے ہوں گے جن کے پاس $2 لاکھ سے لے کے $5 لاکھ ہوں گے۔ $2 لاکھ سے $5 لاکھ اگر کوئی لے کے ملک سے باہر نکل رہا ہے تو یہ تو آپ کے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی اماؤنٹ رکھنے والے لوگ پھر پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ان 12 لاکھ میں سے باقی تو وہ ہیں جو بیچارے روزگار کے چکر میں باہر چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ریمیٹنس آپ کی بڑی، جس پر آپ بڑکے مار رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی نے پیسہ بہت بڑھا دیا ہے۔ اور سول نافرمانی کے لیے شہباز شریف نوٹنکی فرماتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، سازش ہے۔ تو ابھی تو سول نافرمانی کا حکم جاری ہی نہیں ہوا، اور آپ لوگوں کی سسکیاں اور چیخیں آنی شروع ہو گئیں، آپ کی بھی اور آپ کے دلال صحافت کی بھی، اور وہ صحافتی ہجڑے جو ہیں وہ بھی ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہے ہیں، ہلکی ہلکی چیخیں مار رہے ہیں۔ ابھی تو سول نافرمانی شروع ہونی ہے، تب آپ کا کیا بنے گا؟ اور اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس پر عمل کر دیا اور آپ کا یہ ریمیٹنس جو ہے وہ اگلے 3 مہینوں میں دھڑاس کر کے 50% پر آ گیا، تو
تو یہ 32 ارب سے آپ 16 ارب ڈالر پہ آئیں گے تو ذرا مجھے بتائیے یہ ملک چلے گا کیسے اور آپ اس کو چلائیں گے کیسے؟ کوئی خیرات میں آپ کو تھپڑ تک تو مارنا نہیں چاہتا، آپ 1 ارب ڈالر تک تو ابھی تک لا نہیں سکے کہیں سے، اور آپ اوورسیز پاکستانیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ایک موبائل لا سکتے ہیں 1200 ڈالر کی لا سکتے ہیں۔ یہ جو مریم نوٹنکی ہے، یہ جو ٹک ٹاکر، کیا اس کا بیگ بھی چیک ہوگا اس برانڈیڈ عورت کا؟ 8.5 لاکھ روپے کا تو اس نے ابھی گوچی کا کوٹ پہنا ہوا ہے، 3 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ روپے تک کی جوتی پہنتی ہے، 20 لاکھ روپے کا پرس پکڑتی ہے، یعنی ایک آؤٹ فٹ میں پورے کا پورا 25 سے 30 لاکھ سے لے کے اور 50 لاکھ روپے تک کی یہ نکلتی ہے باہر۔ یہ احساس کمتری کی ماری ہوئی بوڑھی لڑکی، کیا اس کے بھی بیگ چیک ہوں گے کہ وہ کتنے برانڈز لے کے آئی ہے؟ جو برانڈ کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، سرجری زدہ اور میک اپ زدہ عورت، کیا اس کا بھی بیگ چیک ہوگا؟ ذرا اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ اور آخر میں حسن ایوب جیسے ایک صحافتی ہجڑے نے، واہ کیا دور کی کوڑی لائے ہیں حضور، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا، یعنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ زادی کوڑ کے لیے شتیرہ نو جپے، اگر میری ذات کو کہتا کہ کچھ ہوا تو ذمہ دار اڈیالہ میں بیٹھا وہ چانسلر ہوگا عمران احمد خان نیازی، اور اب میں اپنی سیکورٹی خود رکھوں گا۔ تم اس طرح کی بکواس کرتے کیوں ہو کہ تمہارے اندر گلٹ پیدا ہو رہا ہے؟ تم خود گلٹی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے 2 ٹکٹیں نہ ملنے کے چکر میں تم نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور اب تم منافق ہو پرلے درجے کے، تم صحافتی ہجڑے ہو، اسی لیے تو اتنا ڈر تمہارے اندر بیٹھ گیا، اور اب تم اپنی سیکورٹی بھی رکھو گے۔ حسن ایوب، اس طرح صحافت نہیں چلے گی، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ آنے والے وقت میں تم سب لوگ، تم بھی، منیف فاروق بھی، ابصار عالم جیسا منافق بھی، تم سب لوگ منہ چھپاتے پھرو گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ۔